نجوم جب آپ قرآن میں دیکھتے ہیں، لفظ نجم کئی مرتبہ قرآن میں آیا ہے، نجوم قرآن میں کئی مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ قرآن مجید سورہ اعراف، هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف نہیں، سورہ انعام آیت کا نشان ہے 97 ارشاد ہو رہا ہے، وہ جس نے تمہارے لیے قرار دیا ستاروں کو تاکہ تم خشکی اور تری کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں ان ستاروں سے ہدایت حاصل کر سکو۔ قدیم الایام اور آج تک جو بڑے بڑے کشتی بان ہیں، کشتی چلانے والے جو ملا ہیں، وہ انہی ستاروں سے مدد حاصل کرتے ہیں، اپنے سفر کو طے کرتے ہیں۔ تو نجوم کا ایک فائدہ جو آج تک اٹھایا جا رہا ہے ستاروں سے، وہ ہدایت اور رستہ تلاش کرنا، رستہ ڈھونڈنا۔ اور یہ ایک وہ فائدہ ہے جو پریکٹیکل فائدہ ہے، ایسا فائدہ نہیں ہے خیالی فائدہ، لوگ آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عرب مختلف طریقوں سے رستہ ڈھونڈتے تھے، اور ایک طریقہ یہ تھا کہ رستے کی خاک اٹھا کے وہ لوگ سونگھتے تھے، تو سونگھنے سے پتہ چلتا تھا یہاں سے کوئی حیوان گزرا ہے یا نہیں گزرا۔ حیوان کی بو، حیوان کے فضلے کی بو، حیوان کے بول و براز کی بو خاک سے آتی تھی، کہتے تھے ہاں یہی رستہ ہے۔ عربی میں سونگھنے کو کہتے ہیں صافہ، صافہ یصوفو، اسی سے لفظ نکلا ہے مسافت، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کتنی مسافت ہے؟ مسافت وہ جہاں کی مٹی اٹھا کے سونگھی جائے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ہدایت حاصل کرنے کا۔ نجوم بھی اسی طریقے سے، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے تھے، وہ اللہ کا بنایا ہوا طریقہ کہ اس نے ستاروں کو ہمارے لیے قرار دیا۔ پھر اسی طریقے سے سورہ اعراف کی 54ویں آیت میں کہا کہ اس نے تمہارے لیے خلق کیا آسمانوں کو، زمینوں کو 6 دنوں کے اندر یا 6 مرحلوں میں، پھر وہ اپنے عرش پر جو ہے قابض ہوا اور اس پر جو ہے مستقر ہوا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند، سورج، ستارے یہ سب کے سب اس کے امر کے تابع ہیں۔ سورہ اعراف آیت کا نشان 54۔ سورہ نحل 12ویں آیت، وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، وہ جس نے تمہارے لیے رات کو مسخر کیا، دن کو مسخر کیا، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، یہ سب کے سب مسخر ہیں اس کے امر سے۔ سورہ نحل آیت کا نشان 16، وعلامات وبالنجم ہم یہتدون، یہاں پہ بھی لفظ نجم آیا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 18 میں، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وکثیر من الناس، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں وہ سب، جو زمینوں میں ہیں وہ سب۔ سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، حیوانات اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے بہت سے لوگ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ حضرت ابراہیم کا نہایت ہی شاندار واقعہ جو ہماری اس آج کی بحث کے لیے بہت کارآمد ہے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ابراہیم نے ستاروں پہ نگاہ ڈالی، سورہ صافات آیت کا نشان 88 اور 99۔ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، ستارے دیکھتے ہی کہا کہ میں بیمار ہو جاؤں گا۔ ٹھیک، ستاروں کی چالوں سے، ستاروں کی قرآن پڑھ رہا ہوں میں، اس میں حدیث کوئی بھی نہیں ہے، ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ یہ ستارے بتا رہے ہیں کہ ابراہیم بیمار ہو جائیں گے۔ ابراہیم اپنی بیماری کو کشف کر رہے ہیں ستارے سے۔ سورہ نجم، پورا قرآن میں ایک سورہ ہی سورہ نجم کے نام سے، پورا ایک سورہ ہی سورہ قمر کے نام سے، پورا ایک سورہ ہی سورہ شمس کے نام سے۔ والنجم والشجر یسجدان سورہ رحمان میں آیا ہے۔ سورہ واقعہ میں آیا، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، یہ ستاروں کی جو جگہ ہیں، ستاروں کی جو منزلیں ہیں آسمانوں میں، ان کی قسم اللہ کھا کے بتا رہا ہے کہ یہ قسم کوئی چھوٹی قسم نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑی قسم ہے۔ یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے ذریعے سے کچھ تأثیرات ہماری زندگی پر رکھتی ہیں۔ اور بہت سارے مقامات جہاں پہ لفظ نجم، نجوم، شمس، قمر، لیل، یوم، نہار، یہ ساری کی ساری تعبیرات استعمال ہوئی۔ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد
کے لیے جو علم نجوم کو قرآن والوں سے سیکھتے ہیں، حملہ قرآن سے علم نجوم سیکھیں، ان کے بارے میں عجیب تعبیر مولانا استعمال کی ہے۔ بحار الانوار میں روایت موجود ہے، اور دیگر جو ہے سید ابن طاؤس کی کتب میں یہ روایت موجود ہے، من اقتبس علما من علم النجوم، جو علم نجوم کے جو علوم ہیں بہت سارے، اس میں سے کسی علم کو سیکھے، کس سے؟ من حملۃ القرآن، حاملان قرآن سے، قرآن والوں سے، مسلمانوں سے، مومنوں سے، موحدوں سے، ازداد بہ ایمانا و یقینا، تو اس علم نجوم سیکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایمان میں اضافہ ہوگا اور یقین میں اضافہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد مولانا نے قرآن کی آیت پڑھی، ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات، اس شب و روز کے آنے جانے میں تمہارے لیے اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ نشانیاں انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، یہ نشانیاں انسان کے یقین میں اضافہ کرتی ہیں۔ لہٰذا علم نجوم کو اگر کوئی حرام کہتا ہے کہ علم نجوم حرام ہے، سیکھنا، علم نجوم پہ عمل کرنا حرام ہے، تب حرام ہوگا جب انسان ستاروں کو خالق سمجھنے لگے، ستاروں کی پرستش کرنے لگے، ستاروں کی پوجا کرنے لگے، تو علم نجوم بدترین ہے، تو علم نجوم شرک کا باعث ہے، تو علم نجوم حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان اس طریقے سے علم نجوم سیکھے کہ ان ستاروں میں جو بھی تاثیر ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، ان ستاروں کی وجہ سے ان چاند کی چالوں اور سورج کی چالوں میں جو بھی اثر آیا ہے وہ خدا کا عطا کرتا ہے، اور خدا نے سسٹم بنایا ہے، میں اس سے ان علوم کے ذریعے استفادہ کرتا ہوں، تو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں نہایت ہی ہمارے اور آپ کے لیے مفید واقع ہو سکتی ہیں۔ ذرا ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب چلتے ہم لوگ دوسری چیز کی طرف کہ کیا چاند کی واقعاً کوئی تاثیر ہے ہماری زندگی پر؟ کیا اس سے کوئی جبر وبر تو لازم نہیں آتا ہے؟ کیا کوئی مجبوریاں تو لازم نہیں آتی ہیں؟ ہم لوگ ماشاءاللہ جس شہر میں رہتے ہیں، کراچی شہر، برابر میں ہمارے سمندر ہے۔ کبھی آپ چلے جائیں چاند کی ابتدائی تاریخوں میں، اور کبھی دوسرا اپنا ٹرپ جو ہے، دوسرا اپنا چکر لگائیں چاند کی آخری تاریخوں میں، مہینے کے ابتدائی دنوں میں، مہینے کے انتہائی دنوں میں، آپ کو سمندر کا اتار چڑھاؤ بہت کچھ سمجھا دے گا کہ سمندر کے پانی کا چڑھنا اور سمندر کے پانی کا اترنا۔ پانی اوپر آ گیا، بھئی اوپر کب آیا؟ چاند کی ابتدائی تاریخوں میں۔ پانی نیچے کی طرف چلا گیا، کافی دور چلا گیا سمندر، کب؟ چاند کی آخری تاریخوں میں، جسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے مد و جزر، علم جغرافیہ میں پڑھایا جاتا ہے یہ مد و جزر۔ تو پتہ چلا کہ چاند کا اثر ہے سمندر کے اوپر، چاند کا اثر ہے سمندر پر۔ کیا اثر ہے؟ سمندر کا بہاؤ بڑھتا ہے، اس میں طغیانی آتی ہے، اس کی موجیں بلند و بالا ہونے لگتی ہیں، اس میں بہتات اور پانی کے ریلے میں ایک بہاؤ آ جاتا ہے ابتدائی تاریخوں میں، یہ چاند کا اثر ہے۔ اور آخری تاریخوں میں وہ چیز کم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم لوگ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی علم نجوم اس کو ثابت کرتا ہے، سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے، اور اس وقت ترقی یافتہ ممالک میں باقاعدہ مایو کلینکس کھلے ہوئے ہیں، کون سا آپریشن، کون سے ڈاکٹر کے پاس رجوع، کون سی سرجری چاند کی کن تاریخوں میں ہوگی۔ باقاعدہ اس کلینک کے جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے وہ پیسے لیتے ہیں تاریخ بتانے کی، خالی کہ آپ نے کون سا کام کس تاریخ میں کرنا ہے۔ اور الحمدللہ یہ ساری چیزیں روایات اہل بیت میں موجود ہیں کہ آپ نے کون سے کام کے لیے کون سا دن چننا ہے۔ پڑھائی کا آغاز کرنا ہے اتوار کا دن، سب سے بہترین دن، یوم الاحد، پڑھائی کے شروع کرنے کے لیے، درس کے شروع کرنے کے لیے یوم الاحد ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا فلسفہ ہے؟ آپ جب کیلنڈر اٹھائیں گے، کیلنڈر چاہے وہ چاند والا ہو چاہے وہ سورج والا ہو، دونوں کیلنڈر جو ہیں وہ اسلامی کیلنڈر ہیں، ان میں کوئی بھی غیر اسلامی کیلنڈر نہیں ہے۔ یہ بھی آپ لوگ ایک آیت سماعت فرما لیجیے تاکہ آپ لوگ بعد میں اعتراض نہ کریں کہ سورج والے کیلنڈر کو بھی اسلامی قرار دے دیا۔ سورہ یونس کی ظاہراً آیت ہے، جی سورہ یونس کی 5ویں آیت نوٹ کر لیجیے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہ اللہ کے جس نے سورج کو روشنی کا باعث قرار دیا، چاند کو نور بنایا، وقدرہ منازل، اور چاند کی جگہ معین کی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان سکو
سالوں کے عدد کو اور حساب اپنے مکمل کر سکو۔ تو یہی کیلنڈر اسی کو کہتے ہیں، اس میں آپ سال معین کرتے ہیں، حساب کتاب لگاتے ہیں۔ تو کیلنڈر بن رہا ہے کس سے؟ شمس سے اور قمر سے، اس آیت کے مطابق سورہ یونس کی آیت نمبر 5۔ تو دونوں کے دونوں کیلنڈر، اور جو سورج والا کیلنڈر ہے انتہائی دقیق ہے، کوئی 30 لاکھ سال کے بعد جا کے اس میں ایک غلطی ہوتی ہے، جبکہ چاند والے کیلنڈر میں 1000 سال یا کچھ ہزار سال کے بعد جا کے کوئی مسٹیک اگر آتی ہے، تبدیلی کوئی آتی ہے۔ دونوں کے دونوں کیلنڈر قرآنی ہیں، دونوں کے دونوں کیلنڈر شرعی ہیں، دینی ہیں۔ چاند کے اثرات، چاند حرکت کر رہا ہے، میں نے آیت پڑھی والقمر قدرناہ منازل، سورہ یاسین کی 39ویں آیت۔ ہم نے چاند کے لیے کچھ جگہ معین کی ہیں، یہ چاند ان جگہوں میں سفر کرتا رہتا ہے حتیٰ عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ ایک پتلی کماندار شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔ کھجور کے درخت کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں، اس میں ایک ٹہنی جو بالکل سوکھ کے زرد پڑ جائے تو وہ کمان کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ چاند بھی ویسا ہو جاتا ہے، ہمیں ایسا چھوٹا دیکھتا ہے لیکن ہوتا ہے حقیقت میں بڑا ہی ہے وہ۔ تو یہ چاند کی جگہ، چاند کی حرکتیں، چاند اپنا سفر شروع کرتا ہے 13ویں اور 14ویں کو جا کے مکمل ہوتا ہے۔ جس طریقے سے سمندر کے پانی پہ اس کا اثر ہے، ویسے ہی ہمارے جسموں پر بھی اس کا اثر ہے۔ گردش خون، بلڈ سرکولیشن، بلڈ پریشر ابتدائی تاریخوں میں بڑھ جاتا ہے۔ آخری جو تاریخیں 15 کے بعد والی، آدھا مہینہ گزرنے کے بعد والی، ان میں خون کا بہاؤ نسبتاً کم ہو جاتا ہے، ان میں انسان سستی کی طرف مائل ہوتا ہے، ان میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں کا خیال اگر انسان رکھے، بہت سارے کاموں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، بہت ساری سرجریاں جو ہے وہ صحیح موقع پہ کروا سکتا ہے۔ زخم دیر سے خشک ہوا، کیوں؟ پتہ چلا اسلامی مہینے کے شروع میں سرجری کروا لی تھی، اینڈ میں کرواتے زخم جلدی خشک ہو جاتا، اینڈ میں کرواتے خون کم بہتا، شروع میں کروایا خون زیادہ بہا، شروع میں کروایا زخم دیر سے ٹھیک ہوا، شروع میں کروایا اس کے بعد پیپ اور زخم کے اندر جو ہے دنیا کی گندگیاں غلازتیں، پتہ ہی نہیں تھا کہ کس وقت میں کون سا کام کرانا ہے۔ تعلق کس سے؟ اس کا چاند سے تعلق ہے۔ اب یہ ساری تفصیلات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چاند کی تاثیر اللہ کی قرارداد ہے، اللہ نے رکھی، میں نے اور آپ نے نہیں رکھی۔ اور جس طریقے سے سورج سے، چاند سے میں اور آپ استفادہ کرتے ہیں، شب و روز ہم لوگ استفادہ کر رہے ہیں، تو یہ استفادہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی شرک آ جائے، اس استفادے کے اندر کوئی غلو آ جائے، اس استفادے کے اندر انسان غیر موحد بن جائے۔ جس طریقے سے زمین پہ چلتے ہیں، زمین سے استفادہ ہو رہا ہے، خدا نے گلا دیا ہے، میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اگرچہ بول بول کے بیٹھ چکا ہے لیکن یہ کہ ابھی بھی چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس نے گلا دیا ہے، میں گلے سے استفادہ کر رہا ہوں، چاند سے استفادہ کر رہا ہوں، میں سورج سے استفادہ کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کی نعمتوں سے استفادہ جاری ہے۔